انہی تمام موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ شکریہ آپ کے وقت کا علی صاحب۔ آج ہم نے ایک اور بری خبر دیکھی ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اگر اے ٹی سی فیصل آباد کا جو فیصلہ ہے اس کو ڈسکس کریں، 9 مئی میں رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، بہت سے آپ کی پارٹی کے رہنما امپلیکیٹ ہوتے ہیں، تو آج 59 ملزمان کو سزائیں ہوئیں، 17 قائدین جو ہیں 10-10 سال کی سزا آج ہم نے دیکھا کہ ان کو مل گئی ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہے پارٹی کی؟ اس طرح تو جو اویلیبل پول ہے آپ کے پاس لیڈرز کا، وہ تو مزید کانٹریکٹ ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ اکویٹلز بھی ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے اس پر اب؟ جی بہت شکریہ مزمل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو جو عمل ہوا، جو ایکٹ ہوا، اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ کوئی حملے کی بات ہے، جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے۔ نہ میں نہ میری جماعت اس کو سپورٹ کرتی ہے، نہ کوئی بھی پاکستانی ایسے کسی عمل کو سپورٹ کر سکتا ہے اگر وہاں کوئی حملہ ہوا ہے، کنڈیمیبل۔ لیکن اس میں پھر یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ تو اس میں انصاف ہوا ہے، نہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ بہت عجلت میں یہ کیس ختم ہوا ہے، اور اس میں ایسے لوگ آئے ہیں جیسے فار ایگزامپل عمر ایوب خان، جن کا تعلق خیبر پختونخوا ہری پور سے ہے، پیورلی پولیٹیکل آدمی ہے، ان کا دہشت گردی سے کیا کام ہے، توڑ پھوڑ سے کیا کام ہے۔ پھر اس میں آپ شبلی فراز صاحب کو دیکھیں، پڑھے لکھے وائٹ کالر آدمی، اور ہیں بھی سینیٹر، وہ ہلکے کی سیاست بھی نہیں کرتے، اور ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے صاحب قلم کے برخوردار۔ پھر زرتاج گل وزیر، ہماری ایک کولیگ جو مڈل کلاس کی ریپرزنٹیٹو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جیسے مراد سعید صاحب ہیں، جیسے زرتاج گل وزیر صاحبہ ہیں، جیسے شہریار خان افریدی صاحب ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو مڈل کلاس کے ریپرزنٹیٹو ہیں، جو محنت کر کے وزارتوں تک پہنچے۔ ایسے لوگوں کو سزائیں دینا، ان کا اس سازش میں اس طرح کی کسی چیز میں خدا نخواستہ کیا رول بن سکتا ہے؟ تو آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں پارٹی کا اس میں موقف بڑا کلیئر ہے۔ ہم اس طرح کی چیزوں کو بالکل ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ان کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ لیڈرشپ سرخرو ہوگی، یہ بے گناہ ہیں، یہ واپس آئیں گے۔ میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل لائک عمر ایوب خان، شبلی فراز صاحب، زرتاج گل وزیر صاحبہ، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، رائے حیدر علی صاحب، رائے حسن نواز صاحب، احمد خان بچر صاحب، احمد چٹھا صاحب، دستی صاحب، they are die hard political workers, they are super patriots, they are not terrorists۔ تو اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے جسٹس، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اوورال ہو نہیں رہی، پارٹی کا موقف بھی یہی ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، کیونکہ ججز کے حوالے سے بھی یہی موقف پارٹی کا ہے کہ اس میں اپوائنٹمنٹس میں حکومت کا رول ہوتا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں کنسپیریسی کی جاتی ہے، لیکن پھر زین قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب کو ایکویٹل مل جانا، وہ بھی انصاف نہیں ہے، یا وہ انصاف کے تحت ہوا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی شخص جس کو ایکویٹل ملی ہے اس پہ سوالیہ نشان نہیں لگانے چاہیے۔ نہیں، میں عدالت کے کنڈکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف فواد چودھری صاحب، جو کہ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہے، میرا کولیگ رہا ہے، اور ہمیشہ سے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، اس کے آئیڈیاز سے بہت سے میں بھی اگری نہیں کرتا، بھائی اپنا ہم آپس میں بڑی ڈیبیٹ کرتے تھے، لیکن کچھ بھی کہنے فواد چودھری از ناٹ اے ٹیررسٹ، کچھ بھی کہنے سابقہ وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی کا برخوردار زین قریشی، جو خود ایک پڑھا لکھا فورن گریجویٹ ہے، باہر سے پڑھا لکھا بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ کچھ بھی ہے دہشت گرد نہیں ہے۔ تو وہ اس حد تک تو ہم بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم وہ بیچارے، ان کو ریلیف ملا ہے، یا ان کو انصاف ملا ہے، ریلیف کا لفظ بھی غلط ہے، لیکن یہ جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں مزمل صاحب، تھوڑا سا آپ اس پہ پلیز کام کیجئے گا۔ میں ایک شخص کا نام سامنے رکھتا ہوں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، میرا بھائی ہے چھوٹا، میرے سے عمر میں تھوڑے سے وہ کم ہے، ہمارے ایل آئی ہیں، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے والد محترم مرحوم، جو خود ایک ایم این اے، ان لوگوں کی ساری زندگی دہشت گردی اور ان چیزوں کے خلاف گزری ہے، باقاعدہ ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ یہ لوگ کندھے سے کندھا جوڑ کے دہشت گردی کے خلاف حامد رضا صاحب کا مضبوط تگڑا سٹینڈ ہے، اپنی سر کی بازی لگا کے۔ آج وہ صاحب زیادہ حامد رضا کو اگر ہماری حکومت دہشت گرد کہہ رہی ہے، تو آپ پھر مجھے بتائیں مزمل صاحب، جب ہم محب وطن پاکستانیوں پہ دہشت گردی کا لیبل لگائیں گے تو دہشت گرد تو خوشی سے ناچیں گے، وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے جی آپس میں لگے میں۔
صحیح. اس کے علاوہ اگر پارٹی پالیسیز پہ ہم آ جائیں، ضمنی انتخابات کے حوالے سے اس سے پہلے تو خیر ہم اجتماعی استعفوں کی باتیں بھی سنتے رہے. ہم نے یہ بھی سنا کہ یہ جو انتخابی عمل ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جو حلقے خالی ہو گئے، پارٹی کا کوئی پلان نہیں ہے اس پہ کنٹیسٹ کرنے کا. شیخ وقاص صاحب نے ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں، اب پہلے تو حصہ لے رہے ہیں، اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پریسیڈنس موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ نشان لیے جانے سے پارٹی تو ختم نہیں ہوتی، تو پی ٹی آئی پھر اپنا لیبل اتار کے سنی اتحاد کا لیبل کیوں لگا رہی ہے؟ اس کی جوڈیشل یا لیگل ویلیو کیا ہے، لاجک کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، پچھلے ہفتے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے بھائی ہیں اور فارم 45 کے ایم این اے ہیں، لیکن ان کو بیچارے کو ہروا دیا گیا. علی بخاری صاحب ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں بھائی اپنا، خان صاحب سے ملے، خان صاحب کا پیغام لے کے آئے کہ خیبر پختونخوا میں تو آپ فوری الیکشن کی طرف جائیں. پنجاب کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس پہ ڈیلیبریٹ کریں، فیصلہ وہ کریں، اور اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارے جو الائز ہیں محترم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محترم اچکزئی صاحب، وہ وہاں اپنا کردار ادا کریں پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ. تو اس پہ پارٹی نے ڈیلیبریٹ کیا اور پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. عمران خان صاحب کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ ہم نے آخری بال تک لڑنا ہے، کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو ہم نے یہ موقع نہیں دینا کہ ہمارے لوگوں کو اسمبلیوں سے ناجائز آپ نکالے بھی اور پھر وہاں پہ الیکشن میں بھی ان کو خالی میدان ملے. تو جتنی بھی مشکل حالات ہیں، پکڑ دھکڑ ہے، پرچے ہیں، اٹھانا ہے، دفتر نہیں کھولنے دے رہے، ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دے رہے، لیکن ہم مقابلہ کریں گے، مقابلے سے بھاگیں گے نہیں. تو اس پہ فیصلہ ہو گیا. اب اچھا، کس پلیٹ فارم سے؟ دونوں آپشن کو ڈسکس کیا گیا، لیکن جو ہمارے 2 سینئر وکلاء بھی ہیں جو اتفاق سے آفس بیررز بھی ہیں، محترم بیرسٹر گور صاحب چیئرمین اور محترم راجہ صاحب جو ہمارے ایس جی ہیں، سب کی رائے یہ تھی، ان کا مشورہ لیگل یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل سے ہمارے ایک ممبر فیصل امین خان، علی امین خان سی ایم کے بھائی، پہلے ہی مقابلہ کر کے ایوان میں آ چکے ہیں. تو یہ جو الیکشن ہے چونکہ آلریڈی ان کے پاس سمبل بھی ہے تو اس پلیٹ فارم سے لڑا جائے، ہمارے ایلائی بھی ہیں. تو اس وجہ سے سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ ہوا، کیونکہ ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو آپ نے دیکھا جس طرح ہمارا نشان چھینا گیا، ہماری سیٹوں پہ حملہ آور ہوئے. تو اس سے بچنے کے لیے کہ ایک پلیٹ فارم، ایک شیلڈ مل جائے ایک جماعت کی. ادروائز تو ہماری جماعت پہلی آخری انشاءاللہ تحریک انصاف ہی ہے، لیکن اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ایک نشان پہ اسمبلی میں آیا جائے، کیونکہ یہی بہانہ بنا کے ہماری سیٹوں پہ جو ہے حکومت حملہ آور ہوئی اور ناجائز ہماری خواتین کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بچیوں کی سیٹیں جو ہیں یہ لوگ اڑا کے لے گئے. تو اس پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی نامزدگیاں یا پارٹی پالیسی اناؤنس ہو جاتی ہے، بعد میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ خان صاحب کا اس پہ ایفرمیشن نہیں تھی، انہوں نے گرین سگنل نہیں دیا. تو یہ شیخ وقاص صاحب نے جو اعلان کیا، یہ تصور کر لیں کہ خان صاحب اس پہ ایک پیج پہ ہیں، ان کو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس بات سے کہ آپ کنٹیسٹ کریں؟ دیکھیں، خان صاحب کا جو میسج ہمارے پاس آیا اس پہ پولیٹیکل کمیٹی نے ڈیلیبریٹ کیا اور الیکشن کا فیصلہ کیا، کیونکہ اتفاقی رائے یہ تھا، کیونکہ پرو اینڈ کونس ڈیبیٹ ہوئے، لیکن اس پہ فیصلہ ہوا کہ خالی میدان اگر چھوڑیں گے تو حکومت کو شے ملے گی مزید ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرا کے، کیونکہ ان کو یہ لگے گا کہ یہ تو الیکشن میں ہی نہیں جاتے. خان صاحب نے جب اجازت دی کہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کر لے، جو ہمیں کنوے ہوا محترم علی بخاری صاحب کی جانب سے، تو اس پہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں تاکہ حکومت کو اور ان کے جو بھی سپورٹر ہیں، جو ہینڈلر ہیں، ان کو یہ میسج نہ جائے کہ تحریک انصاف یا میدان چھوڑ رہی ہے یا میدان سے بھاگ رہی ہے. حالانکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا اور سب کو میرے خیال میں پاکستانیوں کا اندازہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت الیکشن لڑنا جو شیر لانے کے مترادف ہے. خیبر پختونخوا میں سچویشن ڈیفرنٹ ہے، ہماری اپنی حکومت ہے، لیکن پنجاب میں اگر ہم میدان خالی چھوڑتے ہیں تو دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ سب کا اس پہ اتفاق رائے تھا کہ تحریک انصاف ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہمارے مخالفین کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایک صوبے میں محدود کیا جائے، ہم ایک صوبے میں محدود نہیں ہوں گے. ہم پنجاب کی بھی جماعت ہیں، ہم کشمیر کی بھی جماعت ہیں، ہم سندھ اور بلوچستان کی اور گلگت بلتستان کی بھی جماعت ہیں، صرف خیبر پختونخوا کی نہیں ہے. بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد عمران خان واحد لیڈر ہیں جو اس وقت پورے ملک کے ایک فیڈرل ایک لیڈر ہیں، پورا ملک ان کو اون کرتا ہے، ان کی جماعت پورے ملک کی جماعت ہے. فیڈرل جماعتیں وفاقی جماعتوں کو علاقائی جماعتوں پہ محدود کر دینا، اس سے ملک ہمیشہ کمزور ہوئے ہیں. پیپل پارٹی کے ساتھ بھی یہ کیا گیا. میاں صاحب نے تو خیر اپنی جماعت کے ساتھ خود کیا کہ وہ صرف لاہور کی سیاست کرتے ہیں، لیکن ہماری سیاست پشاور کی بھی ہے، لاہور کی بھی ہے، کراچی کی بھی ہے،
کوئٹہ کی بھی ہے، گلگت بلتستان اور مظفر آباد کی بھی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ وزیر آباد سے، میاں والی سے جو 2 نام بھی فائنل ہو کر اناؤنس ہو گئے، یہ بھی خان صاحب نے فائنل کیے ہیں یا ان سے ابھی پرمیشن لینا باقی ہے؟ اس میں ایک خان صاحب کی بھی اجازت تھی اور پارٹی کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ جن لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے اس میں زیادہ اختیار انہی کو دیا جائے کہ وہ اپنے کسی فیملی ممبر کو یا اپنے ریکمنڈیشن پہ کسی ورکر کو یا علاقے کسی بھی شخص کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اسی طرح لائل رہیں گے جس طرح یہ لائل ہیں، یہ اختیار پارٹی نے خان صاحب کی اجازت سے انہی کو دیا ہے۔ جیسے عمر ایوب صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، زرتاج گل وزیر بی بی کے ساتھ زیادتی ہوئی، یا دستی صاحب کے ساتھ، اس طرح اور بھی جو لوگ ہیں کہ یہ فیصلہ وہ کریں کیونکہ وہ قربانی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اوپر 10-10 سال کی سزائیں جو ہے وہ چڑھوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سیٹیں گوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ہم ان کی سیٹوں پہ اپنی مرضی سے لوگ وہ منتخب کریں، وہ غلط ہے۔ تو اس میں ان کی رائے کو زیادہ مقدم رکھا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی اجازت سے پارٹی نے اس پہ اتفاق رائے پولیٹیکل